لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عزیزان محترم، سیرت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اس سلسلے کی یہ ایک اور کڑی ہے جس میں ہمیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کرنا ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرنے والے لوگ ابتر کا طعنہ دے کر گستاخی کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، پروردگار عالم نے اس کا یہ انتظام فرمایا. ایک ایسی بیٹی اللہ نے اپنے حبیب کو عنایت فرمائی کہ کائنات کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے. اللہ کے حبیب کی نسل جو چلی ہے بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور اس بیٹی کو پروردگار عالم نے وہ بیٹے عطا کیے کہ جن میں سلسلہ امامت چلا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ابتر کا طعنہ دینے والے لعینوں کی کمر توڑنے کے لیے حسن مجتبی زمانے میں تشریف لا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ روایتوں کے اندر دیکھیں گے آپ کو حدیثیں ملیں گی، آپ کو فضائل امام حسن مجتبی مولا حسین شہید کربلا علیہ السلام ملیں گے، تو وہاں پر یہ بات آپ کو بکثرت نظر آئے گی کہ ایک تو یہ بات کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان دونوں ہی نواسوں کو سبط رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سبتین کہا جاتا ہے، رسول کے دو ٹکڑے. نمبر ایک. نمبر دو، ان دو شہزادوں کو رسول کا نواسا نہیں بلکہ ان کو رسول کا بیٹا کہا گیا ہے. بہت ساری روایتیں، زیادہ تر روایتوں کے اندر امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کہہ کر پکارا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مولا کائنات علیہ السلام کی جو دوسری اولادیں ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے علاوہ سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام ہو گئے اور دوسری اولادیں،
جہاں کہیں پر امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو مولا کائنات روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے تقابل نہیں ہوگا تمہارا، اس لیے کہ اے محمد حنفیہ تم میرے بیٹے ہو اور حسن اور حسین یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بات یاد رکھنا کہ اپنا تقابل کبھی بھی حسن و حسین علیہ السلام سے نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور رسول اللہ نے منع فرما رکھا تھا اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی میرے بچے کو غذا نہیں دے گا، نہ حتیٰ کہ آپ بھی نہیں اے فاطمہ۔ تو جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنی غذا اپنے مادر گرامی کے وجود اقدس سے نہیں بلکہ زبان وحی سے، لسان وحی سے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام غذا حاصل کرتے تھے۔ دن میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک دہن مبارک کے آقا حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں رکھتے تھے، اور اس کے بعد سارا دن پھر مولا حسن علیہ السلام کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ مختلف اعتبار سے روایتیں ملتی ہیں۔ مولا حسن کے لیے رسول اللہ جب یہ کہہ کر گئے تھے، آقا حسن اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے رسول نے کہا تھا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اور میں جب تک واپس نہ آ جاؤں، مگر پھر چند ایک روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام وہ تھے کہ جن کو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس عرصے کے اندر کے جو عرصہ بچہ دودھ پر، ماں کے دودھ پر جو گزارا کرتا ہے، اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک لسان وحی چسا چسا کر امام حسین علیہ السلام کو غذا عنایت فرمائی تھی۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، نام گزاری کا وقت آیا اور نام رکھنا ہے۔ اب یہی واقعہ بعین ہی اسی انداز سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بنت علی سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے بھی ملتا ہے تاریخوں میں، روایتوں میں، اور یہی واقعہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بھی ملا۔ اور بہار کے اندر وہ جو چیپٹر ہے کہ جہاں پر وہ روایتیں اور وہ حدیثیں جمع کی ہیں ملا باقر مجلسی اللہ مقامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جہاں پر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے اور ان کے نام گزاری کا موقع آیا، تو جناب سیدہ سے رسول نے پوچھا کہ آپ نے کوئی نام رکھا بیٹے کا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیسے مولا کائنات، کیسے ابو الحسن پر سبقت کر سکتی ہوں؟ تو مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آقا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کون؟ رسول اللہ، میرے آقا۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے آقا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ جناب جبریل پیغام لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ حدیث جو آپ نے پچھلے جلسے کے اندر، پچھلی نشست کے اندر سماعت فرمائی تھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو ہارون کو چونکہ موسیٰ سے نسبت تھی جیسی ویسی ہی رسول سے مولا کو تھی، تو جو ہارون کے بیٹوں کے نام تھے وہی بیٹوں کے نام مولا کائنات علیہ السلام کے لیے بھی تجویز کیے گئے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ عبرانی زبان میں تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہماری زبان عربی ہے، لہٰذا اس بیٹے کا نام حسن قرار پائے گا، اور پھر مولا حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھا گیا، جو شبر اور شبیر کے ناموں کا ترجمہ قرار پایا بنا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ نام حسن ایسا نام تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا، اور جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی اولادوں کے لیے نام تجویز کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، رسول فرماتے کہ میں نے کسی کو یہ نام نہ بتایا
اور نہ کسی کے اندر جرأت ہوئی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے یہ نام تجویز کرے، یعنی کہ پروردگار عالم نے یہ نام حسن و حسین رسول اللہ کے نواسوں کے لیے ایسے محفوظ کر دیے تھے کہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ نام رکھے جانے، اور یہ نام یونیک نام، منفرد نام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے قرار پائے، حسن و حسین۔ ایک روایت، اب مولا حسین علیہ السلام کے نسبت سے وہ واقعہ تو سب نے سماعت فرما رکھا ہوگا کہ مولا حسین علیہ السلام سجدے کے عالم میں رسول ہیں اور پشت پر آ گئے۔ نسائی، امام نسائی صحاح ستہ میں سے ایک صحیح جو ہے وہ امام نسائی کی ہے۔ نسائی نے شداد سے روایت کی ہے، نبی نماز عشاء کے سجدے میں ہیں اور نواسا یعنی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام پشت پر آ گئے، اور پشت پر آنے کے بعد اپنے نانا کی پشت سے ہٹ نہیں رہے۔ رسول اللہ نے حسن مجتبی علیہ السلام کو نہ چھوڑا اور نہ نماز کو توڑا، اپنے سجدے کو طویل کر لیا۔ اب جو کچھ اصحاب تھے وہ تل ملانے لگے کہ کیوں رسول ابھی تک سجدے سے کھڑے نہیں ہوئے اور ذکر سجدہ بار بار پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کر دیکھا، جیسا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول نے ابھی سر اپنا سجدے سے نہیں اٹھایا ہے، سر اقدس۔ کہتا ہے میں نے دیکھا نواسا رسول کی پشت پر بیٹھا ہے، میں دوبارہ سے سجدے میں چلا گیا۔ جب دیر گزر گئی کچھ، نواسا پشت رسول سے اترا، تو اب رسول نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ صحابی کہتا ہے کہ میں پوچھا اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ، آپ کیا بھول گئے تھے سجدہ آپ نے اتنا لمبا کر دیا، تو آپ سر سجدے سے اٹھانا بھول گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھولا نہیں تھا، اور نہیں میں نے کسی اور وجہ سے کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ حسن مجتبی میری پشت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ یاد رکھنا، رسول فرماتے ہیں کہ حسن کا اس اعتبار سے احترام اپنی پشت پر بیٹھے رہنے کے وقت میں نے سجدے کو طول دی، یہ نواسا ہونے کی وجہ سے میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ میرے دین کے محافظ ہیں۔ یہ جملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب پشت رسول پر امام حسن مجتبی علیہ السلام آ کر سوار ہو گئے اور تشریف فرما ہو گئے۔ مگر اذان محترم، ترمذی اور نسائی یعنی جامع ترمذی اور سنن نسائی میں بریدہ سے مروی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں اور منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں۔ جب رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، رسول نے دیکھا کہ دونوں شہزادے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ رسول کے نواسوں کے جو لباس تھا وہ الجھا اور قدموں میں لپٹا، اور یہ دونوں شہزادے زمین پر گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کو وہیں روکا، منبر سے اترے، دونوں اپنے شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھایا، اور آنے کے بعد منبر پر پھر تشریف لے گئے، تشریف فرما ہوئے۔ ایک زانو پر اپنے بڑے نواسے سبط اکبر حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کو بٹھایا، دوسرے زانو پر مولا حسین علیہ السلام کو بٹھایا، اور اس سے پہلے رسول کا خطبہ جس عنوان پر بھی تھا، اب کہ جب نواسے دونوں زانو رسول پر آ گئے، تو اب رسول کے خطبے کا عنوان معرفت حسن و حسین قرار پایا، اور کہنے لگے کہ حاذا حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، ابو ہو فی الجنہ، ام ہو فی الجنہ، جد ہو فی الجنہ، جدت ہو فی الجنہ، ام ہو فی الجنہ، امت ہو فی الجنہ، محب ہو فی الجنہ، و محب و محبی ہے فی الجنہ۔ ان کے بابا جنتی، ان کے مادر گرامی جنتی، ان کے دادا جنتی، ان کی دادی جنتی، ان کے جد جنتی، ان کے جدہ جنتی، ان سے محبت کرنے والے جنتی، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے بھی جنتی۔ ذرا سوچئے کیا عالم تھا فضیلت کا۔
اذان محترم، یہ دونوں شہزادے یعنی کہ امام حسن علیہ السلام بھی، امام حسین علیہ السلام بھی، یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود، اور یہ دونوں روایتیں ہمارے مکتب کی کتابیں نہیں ہیں، مگر یہ بتاتی ہیں کہ رسول اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اور بتا رہے ہیں کہ میں نواسے ہونے کی وجہ سے پیار نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس دین کے رہنما ہیں، اس لیے میں ان کی کا احترام کر رہا ہوں۔ امالی شیخ صدوق کے اندر امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ، اب یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، رسول کو جسمانی، معمولی سی جسمانی تکلیف ہوئی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فوراً سے اپنے شہزادوں کو لے کر رسول کے گھر چلی گئیں۔ اب رسول اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کے یہاں پر تھے، جناب سیدہ اپنے شہزادوں کو جیسے لے کے اپنے بابا یعنی کہ ان شہزادوں کے نانا کے پاس آئی ہیں، تو شہزادوں نے فوراً ایک ایک شانے پر، یعنی ایک شانے پر مولا حسن، ایک شانے پہ مولا حسین علیہ السلام، اپنے نانا کے شانوں پر سر رکھ کے ان کی باہوں کے اندر سو گئے، لیٹ گئے، سو گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہاں پر عیادت کرتی رہیں اپنے بابا کی، اور کچھ دیر ابھی گزری تھی کہ بی بی نے فرمایا کہ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، رخصت چاہوں گی، میں گھر جاؤں گی، اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں کہ آؤ میرے بچوں شہزادوں، چلو اپنی ماما، اپنی مادر گرامی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ گھر کی طرف چلیں۔ یہ دونوں شہزادے اپنی والدہ سے کہتے ہیں، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اماں ہم کچھ دیر ابھی نانا کے پاس ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں نانا سے گلے لگ کر تسلی اور تشفی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارا دل نہیں بھرا ہے، ہمیں اپنے نانا کی صحبت سے ابھی دل نہیں بھرا ہے، جب ہمارا دل بھر جائے گا تو ہم گھر آ جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر بچوں کی پھر آنکھ لگ گئی، بچوں کی آنکھ لگ گئی، رسول اللہ پر بھی نیند کا غلبہ ہوا۔ اتنے میں یہ ہوا کہ یہ دونوں شہزادے نیند سے اچانک بیدار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آرام فرما رہے تھے، انہوں نے رسول کی اس زوجہ سے جن کے ہاں پر موجود تھے ان سے جا کر پوچھا کہ میری مادر گرامی کہاں ہیں؟ کہا وہ چلی گئیں، اسی وقت چلی گئی تھی۔ تو یہ دونوں شہزادے فوراً سے اپنی والدہ کی تعاقب میں اپنے والدہ کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر کی طرف چلے۔ رسول ابھی آرام فرما رہے تھے، رسول متوجہ نہیں ہو پائے، اور یہ دونوں شہزادے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ راستے میں اندھیرا تھا، اس لیے کہ بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کا موسم تھا، اور چاند بھی نہیں تھا، بس بجلیاں جو کڑک رہی تھیں، بارش کے آثار سے پہلے جو بجلیاں کڑک رہی ہوتی ہیں بارش کے وقت، تو یہ دونوں شہزادے ان بجلیوں کی روشنی میں جب جب بجلی کڑکا کرتی تھی تو راستے کو دیکھ کے اور آگے اپنا سفر بڑھاتے تھے ایک اندازے سے، اور اسی اندازے میں چلتے 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 باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ہم شہر مدینہ سے بہت باہر آ گئے، اور بس اب جب اپنی راہ گم کر گئے، دیکھیے اذان محترم یہ باتیں امام معصوم علیہ السلام اپنی راہ کبھی گم نہیں کر سکتا۔ امام معصوم پر نیند کا غلبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نیند کے عالم میں بھی بیدار ہوتا ہے، مگر یہ جو سارا کا سارا واقعہ ہے یہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام خود اپنی فضیلت اس واقعے کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان ہستیوں نے ایک عام زندگی گزاری ہے کہ جس طرح سے ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ہستیاں عام افراد جیسا مقام نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کی فضیلتیں، ان کے اختیارات عام انسان اور عام افراد کے اختیارات سے کئی زیادہ تھے۔ لیکن ایک درخت پر تشریف لے گئے اور اس کی ایک ٹہنی پر لے جا کر تشریف، یہ دونوں بچے، دونوں شہزادے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کی جب آنکھ کھلی ہے، ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ میرے شہزادے، میرے بچے کہاں گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہا کہاں گئے؟ کہا وہ اپنے گھر گئے۔ کہا گھر کہاں گئے؟ کہا گھر قریب تو ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟
کہا کون تھا ان کے ساتھ؟ کہا اکیلے گئے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو تلاش کرنے کے لیے رسالت مآب اپنے گھر سے چلے اور یہ دعا کرتے ہوئے چلے کہ پروردگار تو ان کی حفاظت فرمانا۔ بی بی کے گھر آئے، اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر آئے، اور آنے کے بعد پوچھا اے بیٹا فاطمہ، حسن و حسین آ گئے؟ کہا کہ حسن و حسین تو نہیں آئے گھر۔ بی بی نے پوچھا کب نکلے؟ کہا اسی وقت نکل گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد۔ کہا ابھی تک نہیں پہنچے، کافی دیر ہو گئی۔ رسالت مآب نے فرمایا پروردگار تو ہی ان دونوں بچوں کا وکیل ہے، انت وکیل علیہما۔ یہ کہہ کر رسول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سے باہر ہی نکلے تھے کہ ایک روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ گئی، اور رسول اس روشنی کا تعاقب کرتے کرتے، یعنی وہ روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلی، اور یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے رسول۔ اس باغ کا نام بھی روایتوں کے اندر موجود ہے، کسی قبیلے کا ایک باغ۔ اور اس باغ میں آنے کے بعد رسول ایک درخت کے قریب، اسی درخت کے قریب پہنچے کہ جس درخت کے اوپر یہ شہزادے جا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول نے اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھ لیا، مگر عزیزان محترم ایک بڑا سا اژدہا تھا کہ جو ان دونوں شہزادوں کے اوپر ایسے سایہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اپنے دونوں پھنوں کے ذریعے سے، کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک دیوار، ایک چھت ہے کہ جو ان دونوں شہزادوں کے اوپر سایہ فگن ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند خطاب کیا اس اژدہے کی طرف، اور رسول کی آواز سن کر فوراً سے وہ اژدہا شہزادوں کے پاس سے ہٹا۔ بارش تیز ہو رہی تھی مگر شہزادوں پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا تھا۔ وہ فوراً سے اژدہا اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے۔ جاتے جاتے فصیح عربی کے اندر یہ آواز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی اژدہے کی طرف سے کہ پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے حبیب کے نواسوں کی دیکھ بھال کرنے میں، نگرانی کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی اور کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے، اور پروردگار میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ سے قبول کر لینا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مخاطب ہوئے اور اس اژدہے کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ اے اژدہا تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ میں جنوں کے قبیلے کا ایک فرد ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا، اس لیے کہ کچھ سورے، ان کی کچھ آیتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، فراموش ہو گئیں، ہمارے پاس سے مس ہو گئیں۔ ان آیتوں کو جو ادھوری آیتیں تھیں کچھ سوروں کی، انہیں سیکھنے کے لیے میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا۔ راستے میں جب اس مقام پر پہنچا تو مجھے آواز آئی کہ اے اژدہا یا اے جن، اللہ کے نبی اس مقام پر اس درخت کے قریب موجود ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ کچھ دیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی راہ تکتے تکتے اسی مقام پر آئیں گے۔ بس مجھے حکم ہوا اور اسی حکم کی تعمیل میں اس جگہ پر آ کر رک گیا، ان دو شہزادوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے بعد اس جن کو جو اژدہے کی شکل میں آیا تھا اسے کچھ وہ جو آیتیں تھیں وہ تعلیم فرما دی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستبوسی کرنے کے بعد یہاں سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اتنے میں مولا کائنات علیہ السلام بھی تشریف لے آئے کچھ اصحاب کے ساتھ۔ جیسے وہ جو اصحاب تھے اور مولا کائنات علیہ السلام تھے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا کہ رسول نے، حضور نے اپنے دونوں شانوں پر ایک ایک نواسے کو بٹھا رکھا تھا، تو یہ اصحاب، دو اصحاب تھے، ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجیے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک بوجھ کی بات ہے تو مجھے یہ بتا کہ کیا کسی انسان کی آنکھیں اس کے لیے بوجھ ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نواسوں کو میرے لیے بوجھ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ میری آنکھیں ہیں، اور کسی بھی انسان کی آنکھیں اس کے لیے بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ اور جہاں تک رہ گیا سوال، یہ تو تھی بات بوجھ کی، اور جہاں تک بات تیرے خلوص کی ہے، تو کیا تو کچھ دیر پہلے، میں تیرا خلوص بھی جانتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے تو یہی تو ذکر کر رہا تھا وہاں کہ یہ کیسا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، یہ کیسا نبی ہے کہ جو ایک پل میں یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی خبریں مجھ سے آ کر سن لو، اور ایک پل میں یہ کہتا ہے کہ میرے نواسے کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ بس عزیزان محترم، یہ وہی بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان واقعات کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچا رہی ہیں کہ دیکھو
حسن و حسین سے ہمیں کتنی محبت ہے. حسن و حسین امامان قاما او قعدا، بیٹھے رہیں تب بھی امام، بلند ہو جائیں کھڑے ہو جائیں تو بھی امام. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب یہ دوسرا جو صحابی تھا وہ کہتا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیے، میرے شرف میں اضافہ ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تیرا خلوص بھی جانتا ہوں، جس کے ساتھ یہ شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا وہ تو ہی تو تھا کہ جو اس کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہا تھا اور مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہا تھا. اتنے میں مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شہزادے کو مجھے دے دیں، میرے حوالے کر دیں. رسول اللہ نے شہزادوں سے پوچھا کہ اے شہزادوں یہ بتاؤ تمہیں جانا ہے اپنے بابا کے پاس؟ فرمایا کہ اس وقت جن کاندھوں پر ہیں وہ یقیناً افضل ہیں. فرمایا وہ تمہارے بابا ہیں، وہ بھی کم افضل نہیں ہیں. فرمایا کہ نانا ہم جانتے ہیں، وہ غلام ہیں آپ آقا ہیں، وہ وزیر ہیں آپ امیر ہیں، وہ امام ہیں آپ نبی ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ برتر اور افضل کاندھے کون سے ہیں جن پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اور مولا کائنات علیہ السلام کی بھی فضیلت کو بیان کر دیا شہزادوں نے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فضیلت کو بیان کر دیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ٹکڑے ہیں، یہ میرے گوشت کے ٹکڑے ہیں، یہ میری ہڈیاں ہیں، یہ میرا خون ہے. لحمہ من لحمی دمہ من دمی عظمہ عظمی. جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے نفرت اور بغض رکھے گا وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے نفرت کی اور مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا. یہ واقعہ جنات وہ بھی خادمان ہیں، خادمین ہیں حضرات امامین حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. نص امامت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلائل امامت میں سے ایک دلیل دیکھیے، ہر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک دلیل امامت ہوتی ہے، ان کی امامت کی ایک دلیل ہوتی ہے. اور وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ کبھی معجزہ ہوتی ہے، کبھی امام معصوم علیہ السلام ایک امام نص نون صاد اور صاد کے اوپر تشدید. نص کسے کہتے ہیں؟ نص امامت. امام نص بیان کر رہا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کر کے اپنی زبان مبارک سے اس بات کی توقیع اور سرٹیفیکیشن کر رہے ہیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن علیہ السلام کے لیے جو نص امامت کو بیان کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ الکافی کے اندر یہ مروی ہے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیتیں کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو انبیاء کی امانتیں ہیں کہ جو مجھے رسالت مآب سے ملی اور رسالت مآب کو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ملی، وہ ساری کی ساری امانتیں یعنی کہ زبور کی تختیاں، توریت کے آثار اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی، رسول اللہ کا امامہ، رسول اللہ کی سواری، رسول اللہ کی زرہ، رسول اللہ کی تلوار، رسول اللہ کا پیرہن، حضرت یوسف کا پیرہن، حضرت موسیٰ کا عصا، یہ ساری کی ساری جو امانتیں ہیں، انبیاء کی جو وراثتیں ہیں، یہ رسول اللہ کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کو ملی. مولا کائنات کے بعد اے حسن مجتبیٰ مجھے رسالت مآب یہ بیان کر گئے تھے کہ میں اپنے بعد ان امانتوں کو آپ کے حوالے کروں اے حسن مجتبیٰ. اور آپ کے لیے رسول اللہ یہ فرما گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے اپنے بعد ان امانتوں کو حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے کرنا ہے. اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے، ان سے بھی مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد یہ امانتیں آپ نے سید الساجدین یعنی امام سید سجاد علیہ السلام یعنی کہ آقا علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی ہے. مولا سجاد علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں اور ان سے مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سید سجاد آپ نے یہ امانتیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانی ہے اور ان کی خدمت میں رسول اللہ کا بھی سلام اور میرا بھی سلام پہنچانا ہے. تو یہ روایت تھی جو نص امامت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اب عزیزان محترم تھوڑے سے وہ پہلو کہ جو سیرت طیبہ کے ایسے پہلو ہیں، تعلیم دے رہے ہیں وضو کی ایک بوڑھے شخص کو، لیکن انداز کیسا ہے کہ جیسے ہی دیکھا ایک بوڑھے شخص کو غلط وضو کرتے ہوئے فوراً سے جا کے اسے تانے کا نشانہ نہیں بنایا،
تمہارا تو وضو ہی غلط ہے، تمہیں تو وضو کرنا نہیں آتا. نہیں نہیں نہیں، امام ہے، کم سے نہیں کیوں نہ ہو. یہ قیودات نہیں ہیں، یہ قید نہیں ہوتی امام معصوم علیہ السلام کے لیے کہ کم سن ہیں یا یہ سن رسیدہ ہیں. وہ جس عمر مبارک کے اپنے حصے میں ہوتے ہیں وہ امام ہوتے ہیں. وہ امام بن کر اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا میں آ کے امام نہیں بنتے، پہلے سے ہی امام ہوتے ہیں. وہ علم امامت ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ معجزات لے کر آتے ہیں، وہ براہین دلائل لے کر آتے ہیں. اور جو تعلیم دے رہے ہیں کیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ مولا حسن علیہ السلام آقا حسین سے کہتے ہیں کہ میرا وضو بہتر ہے، دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ میرا وضو بہتر ہے، مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں میرا وضو بہتر ہے. اور جب یہ نزاع دیکھا ہے اس بوڑھے شخص نے جیسے متوجہ ہوا، شہزادے متوجہ ہو گئے کہ یہ جو شخص ہیں یہ بھی متوجہ ہو گئے. تو اب ایک مرتبہ انہیں قریب بلایا اور ان سے التماس کی، گزارش کی کہ اے بزرگ، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ثالث بن جائیں اور آپ فیصلہ کرنے والے بن جائیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو بہتر ہے. اور جیسے ہی شہزادوں نے ایک ایک کر کے اپنا وضو دکھلایا تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہی کی شان ہے کہ آپ گھرانہ نبوت سے، اہل بیت عصمت و طہارت کے گھرانے سے ہوں. یہ تربیت ہے آپ کی جو نظر آ رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ میرا ہی وضو، میں ہی وہ ہوں کہ جس کا وضو ٹھیک نہیں ہے. شہزادوں آپ کا وضو تو ٹھیک ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے وضو میں یہ غلطی نہیں کروں گا. ایسا انداز کہ وہ بوڑھا شخص عمل کرنے پہ، اس کو اختیار کر لینے، اس کو ایبزارب کر لینے، اس کو قبول کر لینے پہ آمادہ ہو گیا. اور ہم ایسا اختیار کرتے ہیں طریقہ کہ سامنے والا جو تھوڑی بہت بجا لا بھی رہا ہوتا ہے، کوئی نیکی کوئی عمل، کہتا ہے کہ یار اس نے مجھے ایسے بولا، نہیں کرنا ہی نہیں، آج سے چھوڑ دیا، بس ختم. ہم سامنے والے کو اتنا فیڈ اپ کر دیتے ہیں، اسے زج کر دیتے ہیں، اتنا بول کے، اسے سمجھا کے، اس کو تانا دے کے، اس پہ طنز کر کے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے. وہ دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی ذمہ داری اسی شخص پر ہوتی ہے کہ جس نے اسے دل برداشتہ کیا ہے. لہٰذا جو تعلیمات اسلامی کو سکھانے اور سمجھانے کا طریقہ ہے وہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام سے سمجھیں اور سیکھیں کہ تبلیغ بھی کیسے کرنی ہے. یہ انداز نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کو اتنا طنز کریں، اسے اتنا طنز کا نشانہ بنائیں کہ وہ شرم کے مارے حاضر ہی نہ ہو اگلی مرتبہ. مولا حسن مجتبی، مولا حسین شہید کربلا. فرج الہموم ایک کتاب ہے، داؤد رقی سے مروی ہے یہ روایت. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے اور ذکر ہوا مولا حسن علیہ السلام کی صلح کا. صلح امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور صلح امام حسن علیہ السلام کا ذکر جب ہوا تو حاکم شام کا ذکر آیا. اب جب یہ ذکر وہاں پر آیا تو ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ اب چھٹے امام علیہ السلام وہ واقعہ پورا بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ صلح مکمل ہو گئی، جسے ہدنہ کہا جاتا ہے، دراصل ہدنہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، جو ٹرمینالوجی جو صحیح یوز ہوتی ہے اسے ہدنہ کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ سیز فائر کے. دراصل جو صحیح لفظ استعمال کیا جانا چاہیے وہ ہے سیز فائر. سیز فائر جب ہو گیا، امام حسن علیہ السلام نے جب کر دیا سیز فائر جب ہو گیا، تو اب مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور حاکم شام یہ کہتا ہے کہ اے حسن مجتبی یہ بتاؤ کہ رسول اللہ سے لوگ آ کے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور رسول انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ کس درخت میں کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو کیا وہ علم آپ کو بھی ملا ہے؟ مولا حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی ہیں. اللہ نے جو علم انہیں عطا کیا اس میں انہوں نے وہ علم ہم تک پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کیا، ہمیں بھی پہنچایا، ہمیں بھی ملا وہ علم. اور اب جب تقاضا ہوا کہ اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ہمیں بھی بتایا جائے کہ وہ علم آپ کے پاس اگر اس کی شان ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو اس کا جو شخص قریب میں وزیر تھا یا جو بھی اس کا کارندہ تھا، اس سے کہا جا کے وہ خوشے سارے نکال کر لے آئے اور اس میں
گنتی ہونا شروع ہو گئی. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ وہ جو فلاں درخت ہے اس درخت کے اندر 4004 4004 کھجوریں اس درخت کے اندر لگی ہوئی ہیں. حکم ہوا, حاکم نے حکم دیا اور اس کے کارندے نے جو ہے وہ خوشے اتارے اور گنتی شروع ہو گئی. 4003 گن لیے. جو 4004, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام بتا دیں اور اس سے ایک کم ہو جائے یا ایک زیادہ ہو جائے, لیکن اس کے کارندے نے ایک کھجور اپنے مٹھی میں دبا لی اور آنے کے بعد باقی کہا کہ باقی جو ہیں وہ تو ساری ہیں. 4003 کھجوریں یہاں پہ سامنے پڑی ہوئی ہیں, ایک کھجور اس نے اپنی مٹھی میں دبا لی. مولا جان گئے کہ 4003 ہیں. آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں نہ غلط بیانی کرتا ہوں اور نہ اس کے اندر کوئی کجی ہے, جو میں نے کہا ہے 4004 ویسا ہی ہے. اور یہ کہنے کے بعد مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اٹھے اور اس کارندے کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا تیری مٹھی میں کیا شے بند ہے. کہا کہ دیکھو, اب وہ کارندہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہہ رہا ہے کہ دیکھو کوئی بات نہیں, ایک کم ہو گئی تو کیا ہوا, آپ کا علم پھر بھی تو اتنا زبردست ہے, آپ نے اتنا قریب آپ نے گیس کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اب مولا علم میں امامت سے خبر دے رہے ہیں, مولا بتا رہے ہیں 4004 ہے, اس سے نہ ایک کم ہے نہ ایک زیادہ ہے. اس نے ایک مٹھی دبا دیا نعوذ باللہ من ذالک, مولا کو جھٹلانے کی نیت سے. آقا نے فرمایا کہ دیکھو تم خود اپنی مٹھی کو کھول کے بتاتے ہو کہ اس میں کیا ہے یا میں اس کھجور کو ظاہر کروں. اب یہ ہیبت میں آ گیا اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں کسی مصیبت میں, بڑی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جاؤں, لہٰذا میں نے اپنی مٹھی کھولی اور حاکم کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ ایک کھجور ہے کہ جسے میں نے چھپا لیا تھا. اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بالکل سچ کہا ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ 4004 کھجوریں ہی ہیں. آقا کیا بیان فرماتے رہے. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اور ہم اختتام کی طرف پلٹیں گے آج کے ایک حصے کی حد تک. اور یہ مولا کا حلم تھا, مولا کا حلم تھا, مولا کی بردباری تھی کہ مولا نے اس انداز سے مسئلے کو پیش کیا اور دکھایا اور بتایا اور اپنی نہ بہت زیادہ تعریف کی بات کی. اور جو مولا کا علم ہے, جو سامنے تہمت لگانے والا شخص ہے, کھجور کو چھپا رہا ہے, مولا کائنات مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کو اس انداز سے جواب دیا. یہ مولا کا حلم تھا. ایک اور حلم کا نمونہ اور ایک اور حلم کی مثال مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے یہ ملتی ہے کہ شام سے آنے والا شخص, وہ ملک شام کی جہاں پر مولا حسن اور ان کی اولاد, مولا کائنات علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر سب و شتم کیا جاتا رہا. اب نازیبہ الفاظ جب کہے جا رہے ہیں اور کئی سالوں سے مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف ملک شام میں جب زہر بھرا جا رہا ہے تو لوگ کتنے زیادہ مولا سے نفرت کرنے والے ان کی اولادوں کو برا سمجھتے ہوں گے. انہی میں کا ایک فرد تھا, مدینہ آیا. مدینہ جب آیا تو اس نے دیکھا, اب چہرے سے, شکل سے, شکلن تو نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, نام سنا ہے علی کا, نام سنا ہے حسن کا, نام سنا ہے حسین کا, لیکن شکلن نہیں پہچانتے. مدینہ آیا, سواری پہ آقا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا. آقا حسن علیہ السلام کا چہرہ انور جب اس شخص کی مرد شامی کی نگاہ پڑی ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جن کے چہرے سے نگاہوں کو ہٹانے کا دل نہیں چاہتا. کہا تو نے علی ابن ابی طالب کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں, علی کو کون نہیں جانتا. ہماری نماز ختم ہو کر, وہ ہماری نمازیں ختم نہیں ہوتی اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک علی پر سب نہ کریں, شتم نہ کریں, استغفر اللہ ربی واتو بولے. کہا یہ اسی علی کا بیٹا ہے. اب مولا کی سواری کے قریب جا کے جو کچھ کہہ سکتا تھا, جو کوئی نازیبا الفاظ کہہ سکتا تھا, اس نے کہہ ڈالے. اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بڑی حلم اور بردباری کے ساتھ سنتے چلے گئے, کوئی جواب نہ دیا. یہاں تک کہ جب وہ کہہ چکا, اب جب وہ رکا ہے تو آقا حسن علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مسافر لگتا ہے, دیکھ تیرے ہونٹ خشک ہیں, پیاسا بھی لگتا ہے, اگر بھوکا ہو تو تجھے کھانا کھلائیں,
پانی سے تجھے سیراب کرائیں، بے لباس ہو تو لباس دیں، سواری کا جانور، سواری کا حیوان نہ ہو تو تجھے سواری پیش کریں، اور اگر رہنے کے لیے چھت نہ ہو تو ہمارا گھر تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ سننا تھا۔ کہا کیا آپ ہی علی کے بیٹے ہیں؟ کہا میں ہی علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ آج سے پہلے تک آپ سے زیادہ کسی سے مجھے نفرت نہیں تھی، اور آج کے بعد آپ سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہترین انداز سے جانتا ہے، بہت بہتر اللہ کو معلوم ہے کہ حیث یجعل رسالتہ، اس اپنی رسالت، اپنی امامت کس گھرانے میں اس نے رکھنی ہے وہ بہترین انداز سے جانتا ہے، اور آپ بھی اللہ کی امامت کے صحیح حقدار ہیں۔ اور مولا کے دین پر آ گیا، اپنے نانا امام حسن کے نانا کے دین پر آ گیا۔ جب کسی مسئلے کو پیار اور محبت کے ساتھ ٹیکل کیا جائے، یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی انسان کو نا امیدی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے مسائل پیار اور محبت کے ساتھ سولو ہو جایا کرتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر انسان کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے زور زبردستی سے، غصے کے ساتھ، ریجڈیٹی کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ بنا ہوا کام بھی بگڑ جایا کرتا ہے۔ ہمیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حلم اور بردباری کے ساتھ ہمیشہ سر کو جھکا کے، نظروں کو جھکا کے، زبان سے نرم الفاظ کو نکال کے معاملات کو حل کیا جائے، پیار اور محبت کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ وہ بدتمیزی پر اتر آئیں، وہ بد کلامی پر اتر آئیں، وہ ریجڈنس اور سٹفنس پر اتر آئیں، اور جہاں کہیں پر بھی آپ کو شدت نظر آئے سمجھ جائیے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات آتی ہے تو علمی دلائل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی، اس میں اس کا جواب موجود ہے؟ کیا تم نے قرآن کریم کی وہ آیت نہیں پڑھی، اس میں اس کا جواب موجود ہے؟ اور کبھی اپنی سیرت طیبہ، اپنی حیات طیبہ کے ذریعے سے بندگان خدا کو نیکی اور اصلاح کی راہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سیرت طیبہ ائمہ معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے علم سے کچھ بھیک ہم طالب علموں کو بھی نصیب فرمائے۔ مولا کائنات علیہ السلام، ان کی اولاد رسول، اولاد رسول علی، اولاد علی علیہ السلام کی معرفت کا رزق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کی نسلوں میں تادیر جاری و ساری و قائم و دائم فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں مولا و آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔